اپنی نیکی کو چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور اگلے کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ اور یہ نیکی کا سفر شروع ہوتا ہے نیکی کرنے کے بعد، جب ہم اس چیز کی نیت کر لیتے ہیں، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری نیکی کی نیت یہ ہے کہ وہ مجھے اللہ کے واسطے کرنی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں نیکی مل سکتی ہے، وہ تو عطا کر دیتا ہے، وہ تو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس نیکی کے بدلے یا تو نیکی چاہیے یا اس نیکی کے بدلے مجھے انسان سے کوئی بدلہ چاہیے۔ ہمیں صرف اور صرف اگر کسی کو مدد کرنا ہے، کوئی ایسی نیکی کرنی ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ مجھے اللہ کے واسطے کرنی ہے، وہ مجھے کچھ دے نہ دے لیکن میں یہ کروں گا، میں اپنے انسان ہونے کا حق ادا کروں گا، نہ میں اس انسان کو جتلاؤں گا جس کے لیے میں یہ نیکی کر رہا ہوں، اور نہ یہ بات میں اپنے اللہ سے کہوں گا، نہ یہ بات میں اپنے اللہ سے جتلاؤں گا۔ ہم لوگ نیکی کرنے کے بعد اکثر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بدلہ اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نیکی کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر، اس نیکی کے بدلے میں نیکی رکھنا یا اس نیکی کے بدلے میں کسی بھی انسان سے کوئی بھی بدلہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد گناہ چھپانا، کسی بھی انسان کا گناہ چھپانا وہ آپ کی کردار کا امتحان ہے۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب بھی ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں کسی کے گناہ چھپانے کا، اس کے پیچھے بھی مقصد نیک ہونا چاہیے، اس نے کر لیا، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آج کل کے دور میں ہونے یہ لگا ہے کہ انسان نعوذ باللہ خدا والے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے انسان سے۔ دیکھیں خالق آپ سے سوال کر سکتا ہے، مخلوق سے سوال کر ہی نہیں سکتی، اس کا بنتا ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان سے پوچھے کہ تم یہ کیا کر کے آئے ہو، تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیوں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ایک صلاح دو، آپ ایک مشورہ دو، لیکن کسی پہ مسلط مت ہو، آپ کا ارادہ نیک ہو، آپ کسی کو جب بھی کوئی مشورہ دو آپ کا ارادہ نیک ہو، لیکن تنزیہ نہ ہو، کسی کا دل دکھانے والا نہ ہو، اس طرح ہو، آپ کے لہجے سے یہ محسوس ہونا چاہیے آپ ہمدرد ہیں، آپ اگلے کو اگر نصیحت کر رہے ہیں تو آپ اس کے ہمدرد ہیں، آپ کو اس بات کی تکلیف ہو رہی کہ اس نے یہ گناہ کیوں کیا، اس نے یہ برائی کیوں کی ہے، آپ نے اس لیے اسے یہ کہا۔ اور اگر آپ اسے چھپا لیتے ہیں تو یقین مانیے اس کا بدلہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے رب تعالیٰ آپ کو کیا عطا کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کسی کے راز چھپاتا ہے، جو کسی کی باتیں چھپاتا ہے، جو کسی کے گناہ چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اس کے تمام راز چھپاتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے امید کرنی ہے، اچھے کی امید کریں اور رب سے کریں۔